بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فاسق لوگوں کی دعوت قبول کرنی چاہیے؟ یہ ہے آج کی حدیث سے مبارکہ یا آج کی حدیث کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے ولیمے کا، اور 3240ویں حدیث کتاب میں جبکہ 18ویں ہے باب میں الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اجابت الفاسقین، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث کا تفصیلی حوالہ نوٹ فرما لیجیے۔ یہ حدیث امام بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر فرمائی ہے، اور یہ حدیث ہے 5830۔ جو نسخہ تحقیق شدہ ہے تو اس میں یہ 5420ویں ہے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے پرلے درجے کی ضعیف ہے۔ اس میں ایک تو ابو عبد الرحمن السلمی راوی ہے، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ پرلے درجے کا ضعیف راوی، اور پھر محمد بن عبداللہ بن محمد بن حمام بن المطلب الشیبانی مجروح راوی ہے، بلکہ اس کو اہل علم نے کذاب کہا ہے۔ اور پھر اس کی ایک اور سند ہمیں مل جاتی ہے، معجم الکبیر امام طبرانی کی 18ویں جلد کے 168ویں صفحے پر 376ویں حدیث، لیکن اس میں بھی ابو مروان الواسطی یحییٰ بن ابی زکریا الغسانی ہشام بن حسان سے روایت کرتا ہے، اور یہ ابو مروان الغسانی یہ پرلے درجے کا ضعیف راوی ہے، جس طرح کے حافظ ابن حجر بلکہ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں ذکر فرمایا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، جس طریقے ہم دیکھتے ہیں کہ محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے، اور یہ حوالہ ہدایت روات 3163ویں حدیث میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں۔ اب آتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، اور ترجمہ اس کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاسقوں کی دعوت سے منع فرما دیا۔ اب یہاں مسئلہ جو سمجھنے والا ہے وہ بھی ذرا قابل غور ہے، وہ یہ کہ اگر تو دعوت دینے والے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ لیچڑ قسم کے شدید قسم کے فاسق ہیں اور اپنی گناہ کی زندگی سے باز نہیں آ سکتے، تو لازمی بات ہے ان کی دعوت میں غیر شرعی امور ہوں گے، وہاں پر تو نہیں جانا چاہیے، ورنہ عام حالات میں دعوت قبول کرنے کا حکم وہی ہے جو گزر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔